یہی مدارس ہیں کہ جن کے ذریعے بچہ ایک حافظ قرآن بھی ہو رہا ہے، دینیات بھی پڑھ رہا ہے، حفظ بھی کر رہا ہے، اور الحمدللہ اس مدرسے کے اندر ایک اسکول کا بھی انتظام ہے جس کے اندر سب سے بہترین انگلش کی پڑھائی، بہترین پڑھائی کے ساتھ 10ویں تک پڑھائی دی جاتی ہیں، اور 10ویں کے بعد 12ویں کے اگزام بھی دلائے جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ بچے کی تعلیم و تربیت اور بچے کی ایمان اور اسلام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بچہ نازلہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، بچہ حفظ بھی کر رہا ہے، اور حفظ کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے آدھے دن یعنی 6 گھنٹے جو اسکول کا وقت ہے اس کے اندر اسکول کی ڈریس پہن کر اسکول بھی پڑھ رہا ہے۔ اور گھر میں رہتے ہوئے بچے کے ایمان اور اسلام نہ بچے کو فکر ہوتی ہے نہ والدین کو فکر ہوتی ہے، کب بچہ اسکول جا رہا ہے، کب بچہ اسکول سے واپس آ رہا ہے، کتنا ٹائم موبائل چلا رہا ہے، کہ کیا کس گناہوں کے اندر بچہ پڑا ہوا ہے، نہ ماں باپ کو فکر ہے۔ بھائی دوست بزرگوں، یہ مدارس، یہ مکاتب ہیں جن نے بچے کے سارے وقت کو، آدھے وقت کو دینی تعلیم کے اندر لگایا اور آدھے وقت کو اس کو قرآن کریم کی تعلیم کے اندر لگایا، اور آدھا وقت اس کا جو ہے دنیا کی تعلیم یعنی انگلش، گنیت، ہندی کالج کے اندر لگایا اور مدرسے کے اندر رہ کر، تاکہ بچہ گناہوں سے پاک صاف، گناہوں سے بچتا ہوا اس تعلیمات کو حاصل کر کے ایک اچھا انسان بن کے دکھاتا ہے۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ علماء اکرام کے محنت اور ان کے جذبات ہیں کہ علماء اکرام نے کتنی محنت کی۔ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کتنی جگہ جگہ مدرسے قائم کر کے ان اپنے بچوں کی ایمان اور اسلام کی اس مدرسوں نے حفاظت کی۔ اسی مدرسہ دھانا سوتا کے اندر پڑھنے والا ایک طالب علم جو ابھی صرف اس کو 2 سال ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر، ہمارے علاقے شام گڑھ کا ایک طالب علم جو بھی 2 سال ہوئے ہیں لیکن 6ٹھی کلاس کے اندر اسکول بھی پڑھ رہا ہے، اور ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد الحمدللہ حافظ کی کلاس میں بیٹھا اور 8 پارے جس نے حفظ کر لی، اور 8 پارے حفظ بھی کیے، اور دوسری تعلیم بھی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسٹیج پر چڑھ کر ایک تقریر پیش کی۔ سلام ہے ایسے ماں باپ کو اور ایسے طالب علم کو جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے گھر بار سے دور کر کے صرف اس لیے دور کیا ہوا ہے کہ قال اللہ قال رسول کی پڑھائی پڑھے گا، یہ دین اور اسلام پر چلے گا، یہ ایمان پر چلے گا، یہ اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلے گا، اور یہ ایک اچھا انسان بن کر دکھائے گا کہ کل قیامت کے دن کھڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے عزت اور شرافت کا تاج پہنائے گا۔ دیکھو اس بچے کی تقریر سنو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بکرۃ و اصیلا والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ سلاما جمیلا، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے۔ باوجود یہ کہ ان تمام پارٹیوں اور قوموں میں آپ ہی جیسے کھاتے پیتے انسان شامل ہے، مگر ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں۔ انہیں نشانیوں کو دیکھ کر آپ معلوم کر لیتے ہیں فلاں کہاں کا رہنے والا ہے، فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو گفتگو ہوئی ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، مگر ان کے کچھ نشانات ہوتے ہیں جن سے ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا دکھائی نہیں دیتی، مگر جب پتیاں ہلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح کفر، نفاق، فسق، ایمان جیسی چیزیں ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مگر کچھ علامات ایسی ہیں جن سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ کون مخلص ہے اور کون منافق، کون مومن ہے اور کون فاسق۔ اس حدیث میں ایماندار کی نشانی بتائی گئی ہے، وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ چند مخصوص دن کے لیے، حج و زکوٰۃ صرف دولت مندوں کے لیے،
لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو سال کے ہر دن امیر ہو یا غریب، دولت مند ہو یا فقیر، جاہل ہو یا عالم، سب کے اوپر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے قصدن نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا عمل کیا۔ یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مرد و مسلم سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس چھوٹی سی بات کو نہیں سوچتا اور ایک ایسے عمل سے اپنے کو دور رکھتا ہے اس کے مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے عبد الرحمان بٹ نگر وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔